رب نے جنہیں محبوب چنا ہے، رب نے جنہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم نے اب سے پہلے ایک کوشش شروع کی تھی جو سنڈے کمنٹس کے نام سے آپ حضرات کے سوالوں کے جواب دینے کے سلسلے میں ایک پروگرام چلتا تھا۔ بیچ میں وہ کسی وجہ سے بہرحال رک گیا تھا۔ احباب کی بڑی خواہش تھی اور بڑا تقاضا تھا کہ ہم دوبارہ سے سوال جواب کے نام سے کچھ سلسلہ شروع کریں، تو بہرحال ہم نے پھر دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب ہم نیا پروگرام جو سوال جواب کے طور پر ہوگا وہ سوال جواب سیگمنٹ کے نام سے شروع کریں گے، اور جس کی یہ آج کی پہلی کلپ ہم بنا رہے ہیں۔ آج کی یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، پہلا سیگمنٹ ہے، تو ہماری گزارش یہ رہے گی کہ آپ حضرات اپنے سوالات کمنٹس وغیرہ کے ذریعے اور واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو کلپس آپ تک پہنچیں ان کو سننے کے بعد دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھیں۔ جزاکم اللہ۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے اور اس کی مدد کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنائے گا۔ آج کا پہلا سوال جو ہم نے لیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیا شوال کے روزے اب بھی رکھے جا سکتے ہیں جبکہ اب شوال بھی آدھا گزر چکا ہے؟ دیکھیے، شوال میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں اور اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خواتین اپنے جو رمضان میں جو حیض وغیرہ کی بنیاد پر MC پیریڈ کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کو قضا کرتی ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے، تو اس کو تو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پیچھے آپ رکھ چکے ہیں، جیسا کہ شوال آدھا ہو چکا ہے، آج 18 شوال ہے، تو اگر اب تک آپ نے رکھ لیا ہے تو بہت اچھا، نہیں رکھا ہے تو آگے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری، وہ حضرات ہیں جو نفل روزے رکھنا چاہتے ہیں شوال کے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ 6 روزے جو آدمی شوال میں رکھے اس کا اجر ایسا ہے جیسے پورے سال روزے رکھنے کے برابر کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اگر ان روزوں کو اب آدھا شوال گزرنے کے بعد بھی اگر رکھنا چاہیں تو بہرحال رکھ سکتے ہیں۔ اس کا افضل طریقہ یہ تھا کہ عید سے اگلے دن، یعنی عید 1 شوال کو ہی، تو 2 شوال سے شروع کر دیا ہوتا، یہ زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اگر ابھی تک نہیں رکھنے شروع کیے جا سکے ہیں تو بہرحال اب ان کو رکھا جا سکتا ہے، اور شوال کے اندر یعنی اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ان 6 روزوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اگلا سوال ہے، کئی لڑکیاں پیدا ہو چکی ہیں، لڑکا پیدا ہونے کا کوئی آسان عمل بتا دیجئے۔ اس سلسلے میں ویسے تو لڑکی لڑکا سب اللہ ہی کی عنایت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو لڑکی دینا چاہتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، اور ہم اہل اسلام ہیں الحمدللہ۔ ہمارے یہاں لڑکیاں پیدا ہو جانے پر بھی ہمارے چہرے لٹکنے نہیں چاہیے، ہمارے دلوں میں ملامت نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے لڑکی ہو گئی، بتاؤ کیا غضب ہو گیا۔ نہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہمارے یہاں لڑکیوں کی پوری اہمیت ہے۔ لیکن پھر بھی کئی ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جی، جیسا کہ یہاں بھی سوال کیا گیا ہے کہ جی کئی لڑکیاں ہو گئی ہیں، لڑکا بھی ہو جائے، یہ خواہش ہے۔ تو اس کے سلسلے میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو ہمارے یہاں اس کے لیے ایک روحانی شہد ہوتا ہے، اگر آپ کو آسان ہو تو آپ اس کو منگا سکتے ہیں، کمنٹس وغیرہ کے ذریعے سے آپ اپنا نمبر دے دیں، پھر ہم آپ سے رابطہ کر لیں، یا ہمارے واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر لیں۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری ایک صورت یہ ہے، آپ اسے نہیں منگانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر ہی کچھ کریں، تو جب حمل قرار پائے اس وقت میں صبح شام ایک تسبیح یا متینو پڑھیں۔ اس طرح سے پڑھیں کہ یعنی ایک ہاتھ سے آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، تسبیح پر گن رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کو آپ نے پیٹ پر رکھا ہوا ہے۔ حاملہ عورت خود کر لے، اگر حاملہ عورت خود نہ کر سکے کسی شدید عذر کی بنیاد پر تو ان کا شوہر کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یا متینو یا متینو یا متینو اس طرح سے پڑھیں کہ پیٹ پر ہاتھ رکھیں اور دوسرے ہاتھ سے تسبیح پڑھتے رہیں، اور 100 مرتبہ پڑھیں، کم سے کم 4-5 مہینے تک پڑھیں لگاتار۔ صبح کو ایک تسبیح پڑھیں، شام کو ایک تسبیح پڑھیں۔ میرا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات سے انشاءاللہ تعالی لڑکا پیدا ہوگا۔ بڑا اچھا عمل ہے۔ ادھر وہ ہمارا روحانی شہد بھی اگر کسی کوئی چاہیں تو وہ بھی منگا سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی کے بچے ہی نہیں ہوتے ہیں یا لڑکے نہیں ہوتے ہیں تو اللہ کا اگر حکم ہو انشاءاللہ
بچے بھی ہونے لگیں گے اور لڑکا بھی ہو جائے گا، اللہ کو اگر منظور ہوگا تو۔ بہرحال اگلا سوال ہم نے لیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں تہجد پڑھوں، لیکن مجھ سے تہجد نہیں ہو پاتی، اس کے لیے کوئی آسان طریقہ بتائیے۔ ہاں، بہت آسان طریقہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، تہجد کا اصل وقت کیا ہے؟ افضل ترین بات تو یہ ہے کہ تہجد اخیر وقت میں پڑھی جائے، لیکن اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ کچھ بھی نفل پڑھتے ہیں وہ تہجد ہے، بڑا آسان ہے۔ اور اس کے لیے جب آپ عشاء کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں تو 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے اور پڑھ لیں، اور پھر وتر پڑھ لیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، آپ نے مجھے اس وقت تہجد پڑھنے کی توفیق دی ہے، مجھے اس وقت بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے دیجئے، یعنی رات کے اخیر حصے میں بھی مجھے اٹھنے والا بنا دیجئے، تیرے سامنے کھڑا ہونے والا بنا دیجئے، اس کی بھی دعا کریں۔ اور اللہ کا فضل ہو جائے کہ آپ اس وقت بھلے پڑھ بھی چکے ہیں، پھر اگر اس وقت آنکھ کھل جائے، کھڑے ہو جائیے اور اس کو غنیمت جانیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دی۔ لیکن اگر کچھ آلس کی بنیاد پر، تکان کی بنیاد پر، نیند نہ کھلنے کی بنیاد پر اگر تہجد اس وقت میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا ہے، تو سونے سے پہلے یعنی وتر سے پہلے 2-4 رکعت کم سے کم، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنا کم سے کم تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں، وہ آپ کی تہجد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تہجد گزاروں میں شامل فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں میرے کچھ رمضان شریف کے روزے چھوٹ گئے تھے، میں انہیں کب قضا کروں؟ ویسے تو قضا کی کوئی عمر نہیں ہے، جب چاہیں جب کر لیں، لیکن چونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی قضا کریں۔ اگر آپ بیمار تھے رمضان میں اور اب اللہ کا فضل ہے آپ شفایاب ہو گئے تو جلدی سے رکھ ڈالیے، اور اگر آپ سفر میں تھے اب الحمدللہ آپ لوٹ کر آ گئے ہیں تو رکھ ڈالیے، اور کوئی اور ایسا عذر تھا اور وہ عذر اس وقت حل نہیں ہے، فوراً رکھ لیجئے، یا اگر ابھی عذر آپ کا حل نہیں ہوا ہے تو جیسے ہی عذر ختم ہو فوراً رکھیے۔ بہرحال قضا چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، یا اور کوئی عمل ہو جو فرض یا واجب ایسا ہے جو ہم سے چھوٹ گیا کسی عذر معقول کی بنیاد پر، تو اس کو ہمیں جلدی ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کہیں وہ ہمارے ذمے ہی نہ رہ جائے اور کہیں موت نہ آ جائے۔ بہرحال اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ حضرت صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، صحابی ویسے تو ساتھی، دوست وغیرہ ہوتا ہے، لیکن صحابی بطور خاص اصطلاح میں ان حضرات کو کہا جاتا ہے جن لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے، جو لوگ اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، چاہے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان نہ لا کر وہ کہیں اور کسی صحابی کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے ہوں، کہیں ادھر ادھر رہتے ہوں، وہیں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہو، لیکن بہرحال اسلام قبول کر لینے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں یعنی ایمان کی ہی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ لوٹے سے وضو کرنا بہتر ہے یا ٹنکی سے؟ دیکھیے بھائی، ٹوٹی سے بھی وضو کر سکتے ہیں، نل وغیرہ سے وضو کر سکتے ہیں، جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل نل سے وضو کرنے میں پانی کا اسراف بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں کا تو طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ لوٹے سے وضو کرتے آئے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں پانی محدود مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹوٹی سے یا نل وغیرہ سے وضو کرنے میں تو یہ دشواری رہتی ہے کہ پتہ چلا کہ کئی آدمی جس پانی سے وضو کر سکتے تھے اس پانی کو صرف ایک ہی آدمی نے بہا دیا، اور یاد رکھیے اسراف شریعت میں جائز نہیں ہے، فضول خرچی چاہے پانی کی ہو، کھانے کی ہو، پیسے کی ہو یا کسی اور لائن کی ہو، فضول خرچی کو اسلام برداشت نہیں کرتا۔ اگر آپ وضو کے نام پر پانی بہائے جا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، اس لیے بہرحال لوٹے سے وضو کرنا بہتر ہے اور نل وغیرہ سے وضو کرنا بھی جائز ہے۔ اگلا سوال ہے، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا بھی ضروری ہے؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب آپ نے غسل کر لیا ہے تو بس وضو بھی ہو گیا اسی کے اندر، کیونکہ تمام اعضائے وضو یعنی چہرہ بھی آپ کا سارا دھل گیا، آپ نے ہاتھوں کو بھی دھو لیا ہے، آستینوں کو کونی سمیت دھو لیا ہے، اور پیر بھی آپ کے دھل گئے ہیں، سر پر آپ نے پانی ڈالا ہے تو مسا بھی ہو گیا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
باقاعدہ وضو کر لیتے ہیں غسل کرنے سے پہلے، تو صاحب وضو بھی ہو گیا اور وضو آپ نے نہیں بھی کیا تھا تب بھی ہو گیا، تو اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ اچھا ایک بات بیچ میں یاد آنے کی بنیاد پر عرض کروں کہ ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پورے جسم کو کھولنے سے یا غسل خانے سے باہر کسی کھلی ہوئی جگہ پر غسل کرنے سے وضو نہیں ہوتا، لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کے اعضائے وضو دھل گئے، اعضائے وضو میں نے بتایا نا، چہرہ اور کونیوں سمیت ہاتھوں کا ہاتھ اور ٹخنے سمیت پیر اور مسا وغیرہ، یہ سب چاروں کام جب آپ کے ہو گئے تو اب چاہے آپ نے کھلے میں غسل کیا ہو، چاہے آپ نے غسل خانے میں غسل کیا ہو، آپ نے سارے لباس کو ہٹا کر غسل کیا ہو، چاہے لباس پہن کے، بہرحال جس بھی حالت میں آپ نے غسل کیا، آپ کے اس غسل کے ساتھ ساتھ آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ آج ہم نے یہ 7 سوالات شامل کیے ہیں آج کے اس سیگمنٹ میں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے سوالات آتے جاتے رہیں گے، اللہ نے چاہا ہم آپ تک ان کے جوابات پہنچاتے رہیں گے۔ میری گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اس طرح سے اس میں ہمارے معاون بنیں کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر اس کو دیکھیں گے تو ہمارا بھی حوصلہ بلند ہوگا اور ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔